أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير صدق اللہ وَإِنَّ لَكُمْ اور بے شک تمہارے لیے فی الانعام مویشیوں میں لعبرہ عبرت ہے نسقیکم ہم پلاتے ہیں تمہیں نون سے ہم نسقیکم ہم پلاتے ہیں تمہیں مما اس میں سے فی بطونی جو ان کے پیٹوں میں ہے مم بین فارسم یعنی بم بینی بیچ درمیان سے فارس کہتے ہیں گوبر کو گوبر کے درمیان سے ودمن اور خون سے لبنن خالصا خالص دودھ سائغن جو حلق سے آسانی سے اتر جانے والا ہو للشاربین پینے والوں کے لیے ومن ثمرات اور پھلوں میں سے النخیلی کھجور والعناب اور انگور تتخذون منہ سکرا تتخذون تم بناتے ہو منہ اس سے سکرا یعنی کہ نشاور شراب بناتے ہو ورزقا حسنا اور اچھا رزق ان فی ذالک بے شک اس میں نشانی ہے لآیت نشانی ہے لقومی یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں وَأَوْحَى اور ہم نے وہی کی رب کا تیرے رب نے الی النحل شہد کی مکھی کی طرف ان اتخذی کہ تو بنا من الجبالی پہاڑوں میں سے بیوتن گھر ومن الشجری اور درختوں میں سے ومما یعرشون اور اس میں سے جو یہ چڑھاتے ہیں بیلیں چڑھاتے ہیں ثم پھر تو کھا من کل ثمرت ہر پھلوں میں سے ہر قسم کے پھلوں میں سے تو کھا فصلوں کی سبلا اور چلتی رہے فصلوں کی تو چل سبلا راستوں پر ربی کی تیرے رب نے جو کیے ذللا آسان یعنی تیرے لیے مستقر آسان کر دے ان پر راستوں پہ چلتی رہے یخرج من بطونہا اور یخرج وہ نکالتی ہے یا نکلتی ہے یخرج من بطونہا اس کے پیٹ میں سے نکلتی ہے شراب ایک پینے کی چیز مختلف ہیں الوانہ اس کے رنگ فی شفاء للناس فی اس میں ہے شفاء للناس لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے ان فی ذالک بے شک اس میں لآیۃ یقیناً نشانی ہے لقوم یتفکرون ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں واللہ خلقکم اور اللہ ہی نے پیدا کیے تمہیں ثم یتوفاکم پھر وہ تمہیں فوت کرے گا ومنکم اور تم میں سے من یردو وہ جو یردو جس کو ہم پہنچاتے ہیں الی ارذل العمر
لوٹایا یا لوٹایا لوٹا دیتے ہیں الا طرف ارزل العمر ناکارہ عمر کی طرف، ارزل یا ناکارہ العمر عمر کی طرف، لکئی تاکہ وہ لا یعلم تاکہ وہ نہ جانے، بعد علم شیء علم کے بعد، یعنی بعد علم طرف کچھ بھی نہ جانے، شیء کچھ بھی نہ جانے، ان اللہ بے شک اللہ علیم قدیر سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پہ بھی وحدانیت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ ان لکم فی الانعام کہ جانوروں میں تمہارے لیے، ان مویشوں میں بھی تمہارے لیے ایک سبق موجود ہے، یعنی ان کے پھر آگے بتایا کہ لنسقیکم مما فی بطونہم، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس کے پیٹ ان کے پیٹوں میں سے، من فرث بدمن ان کے خون گوبر اور خون کے درمیان سے ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی کہ خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے، آرام سے وہ حلق سے اتر جاتا ہے۔ یعنی یہ ہے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ گوبر اور خون کے درمیان کا مطلب یہ ہے کہ جانور جو غذا کھاتے ہیں اس سے ایک طرف تو خون بنتا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ فضلہ بن جاتا ہے، انہی جانوروں کی جو مادہ ہے اسی غذا سے ایک تیسری چیز جو پیدا ہو جاتی ہے ان میں، جو خاصیت پہ اور رنگ اور بو میں اور فائدے اور مقصد میں دونوں سے بالکل مختلف ہے۔ پھر خاص طور پر مویشی میں چیز کی پیداوار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ضرورت پیدا کرنے کے بعد انسان کے لیے بہترین غذا کثیر مقدار میں فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ ان جانوروں کے لیے میں ایک بہت بڑی، یہ بھی لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے کہ دودھ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے وہ ایک مکمل غذا بھی ہے، اس لیے کہ بچے کی مکمل پرورش کے لیے دودھ ہی کافی ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر میرے پاس شراب کا ایک برتن اور دودھ کا ایک برتن اور شہد کا ایک برتن لایا گیا، تو میں نے دودھ کو پسند کیا، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ فطرت اور آپ بھی اس پر اور آپ کی امت بھی، یعنی دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ تو دودھ کے لیے ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دودھ کے اللہ تبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کھانے کے لیے کچھ اور دعا ہے، مگر دودھ کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کے لیے اس میں اور زیادہ دے، یہ نہیں ہے کہ مجھے بہتر دے، اس کے لیے کہا ہے مجھے اور زیادہ دے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دودھ ان جانوروں کے پیٹ سے پلاتے ہیں، اور وہ بھی کتنا صاف ستھرا کر کے ان کے نہیں، تو یہ ایک نشانی ہے بہت بڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اور پھر یعنی اس لیے یہاں آگے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اکیلے معبود ہونے، مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے کی اس میں دلیل بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چوپایوں میں سے ایک چیز کا ذکر فرمایا کہ دیکھیے جو جو گھاس اور چارہ جو یہ حیوان کھاتے ہیں وہ تو پانی اور مٹی سے پیدا ہوتا ہے، تو مٹی اور پانی کو گھاس اور چارے میں بدلنا، پھر جانور کے پیٹ میں اسے خون سے بدلنا، پھر اسے دودھ میں بدلنا، کس قدر باعث عبرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طرح قادر ہے کہ تمام چیزوں کو ایک حالت سے دوسری حالت میں چاہے تو بدل دے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جو چاہے بدل دے، ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل دے، تو اسی طرح وہ پھر مردوں کو زندہ بھی کر دے گا۔ تو یہ ان کے لیے سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں۔ پھر فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور پھلوں میں سے کھجور اور انگور، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا جن سے تم بناتے ہو نشاور چیزیں، جن سے تم نشاور چیزیں بناتے تھے، اور پاک رزق بھی، یعنی دو چیزیں، یعنی کہ بتایا گیا کہ مطلب کہ پھلوں کے سرق میں دو، یعنی کہ وہ مادہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو انسان کے لیے حیات و غذا بھی بن سکتا ہے، اور جو پھر وہ بھی کہ اس سے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو سلا کر الکوہل شراب بھی بنا سکتے ہیں۔ اب یہ انسان کی اپنی انتخاب پر منحصر ہے کہ اس سے جو پھلوں جو ہے ان کے اللہ تعالیٰ سے چشمہ دیا اس سے پاک رزق حاصل کرتا ہے، یا پھر وہ جو شراب جو عقل اور اس کے ذہن کو زائل کر دے۔ تو یہ کہ یہ بھی بتایا کہ یہ اس وقت کی آیات ہے کہ مکہ کی آیات ہے، اس لیے بتایا کہ یہ اس وقت کی آیات ہے، ہم پڑھتے ہیں کہ یہ مکہ کی ہیں، اس لیے یہاں پہ یہ شراب کے یعنی کہ حرمت سے پہلے کی آیات ہیں، یعنی جب کیونکہ اس سے حرمت سے پہلے سے نازل ہونے سے پہلے تو شراب جائز تھی، تو یہ بھی اس وقت زمانے میں بھی کھجور اور انگور کی شراب میں کوئی فرق بھی نہ تھا، یہ جو گندم جو چنا اور شہد سے بنائے جا رہے شراب میں بھی کوئی فرق نہیں تھا، جیسا کہ جیسے سیدنا عبداللہ بن عمر بن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشاور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے، یعنی جو بھی چیز نشہ کرتی ہے وہ حرام ہے، مگر شراب جو حرام کر دی گئی اس کے بعد تو پینے کا ضرور کہ یہ اس سے پہلے کی، کیونکہ مکہ میں شراب حرام ہے، شراب تو جا کے حرام ہوئی وہاں پہ مدینہ منورہ میں۔
وہاں پہ بھی آپ بتا دیا گیا کہ پھر اللہ تعالیٰ وہاں پہ تو بہت زیادہ سخت وعید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پر 10 وجوہ سے لعنت ہے۔ شراب بذات خود ملعون ہے، اس کا پینے والا، اس کا پلانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، نچوڑنے والا جس کے لیے نچوڑی جائے، اٹھانے والا جس کی طرف اٹھا کر لے جائے جائے، اور اس کی قیمت کھانے والا، یہ سب کے سب ملعون ہیں۔ یعنی یہ شراب کو تو اتنا برا بتایا، مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ مکہ میں اور شراب حلال اس زمانے میں لوگ پیا کرتے تھے۔ تو بتایا گیا کہ جس سے آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں چیزیں، اور رزق حلال بھی ہے تمہارے لیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اور اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ کہتے ہیں بار بار کل بھی انہوں نے پڑھا کہ یہاں پہ اس سورۃ مبارک کو بار بار لوگوں کی توجہ دلائی گئی ہے کہ عقل سے کام لینے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کو، اولو الالباب، جو سمجھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے ہر ہر اللہ تبارک کو نشانیاں ہیں، ہر ہر نشانی ان کے لیے ہے جو عقل سے کام لیں، ان کے لیے ہے، جو نہ لیتے بھی اس کے لیے تو کوئی بھی نہیں ہے آخر کام لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا ہے اوحا ربک الى النحل الى النحل ان اتخذی، نحل اسی سے، اسی لفظ سے اس صورت کا نام ہے نحل، یعنی شہد کی مکھی۔ اور وہی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر مما یعرشون، کہ تو جو ہے وہ ان کے پھلوں سے لے، پہاڑوں سے گھر بنا اور وہاں سے چیزیں حاصل کر اور پھر شہد بنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اس کے لیے ایک یہ وحی کا مطلب، اصل میں وحی کے معنی ہوتا ہے خفیہ اور لطیف اشارے کا مطلب ہوتا ہے، جسے اشارہ کرنے والے، اشارہ پانے والے کے سوا کوئی بھی اور محسوس نہ کرے، یہ وحی کے لغوی معنی ہے۔ مگر اسی مناسبت سے یہ لفظ القاء یعنی دل میں ڈالنے والی بات کو بھی کہہ دیتے ہیں، اور الہام یعنی مخفی کو تعلیم و تلقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو جو بھی تعلیم دیتا ہے، وہ چونکہ کسی مکتب یا کوئی اسکول میں تو نہیں دی جاتی، بلکہ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ لطیف طریقوں سے دی جاتی ہے کہ بظاہر کوئی تعلیم دیتا اور کوئی تعلیم پاتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس لیے اس کو قرآن میں وحی، الہام اور القاء کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان تینوں الفاظ کے الگ الگ اصطلاحوں کی شکل اختیار کر کے لفظ وحی جو ہے انبیاء کے لیے مخصوص ہو گیا ہے، الہام کو اولیاء اور بندگان خاص کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، اور القاء نسبتاً عام ہے جو عام ہر کسی کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن قرآن میں اس اصطلاحی فرق میں نہیں پایا جاتا۔ یا جب ہم دیکھتے ہیں کہ آسمانوں پر بھی وہی ہوتی ہے، جس طرح کہ ہوتا ہے ان کا سارا نظام چلتا ہے، جیسے اللہ تو حامیم سجدہ فرماتے اوہا فی کل سماعن امرہا، یعنی کہ ہم نے ہر وحی کی ہر آسمان کی طرف اپنے حکم سے، اور زمین پر وہی ہوتی ہے جس کا اشارہ پاتی ہوئی اپنی سرگزشت سنانے لگ جاتی ہے، جیسے قیامت کی سنائے گی۔ سورہ زلزلال میں آتا ہے کہ یوم اذن تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، کہ وہ جو کچھ ہوگی وہ اپنے خبریں وہ نکال دے گی، کیونکہ اس کے رب نے اس کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ملائکہ پر بھی وہی ہوتی ہے جس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں، جس طرح اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم۔ تو شہد کی مکھی کو بھی اس کا پورا کام وہی یعنی فطری تعلیم کے ذریعے سے سکھایا جاتا ہے، جیسا کہ ہم اس آیت میں دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ وہی صرف ویسے دیکھا ہے تو شہد کی مکھی تک ہی کوئی محدود نہیں ہے، مچھلی کو تیرنا ہو گیا، پرندے کو اڑنا، اور نوزائیدہ بچے کو دودھ پینا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی اس کے ذریعے سکھایا جاتا ہے۔ پھر ایک انسان کو غور و فکر اور تحقیق اور تجسس کے بغیر جو صحیح تدبیر اور جس کے کوئی فکر عمل کی صحیح رہنمائی سجھائی جاتی ہے، وہ بھی وہی ہے۔ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا بھی ہم نے وہی کی کہ اس بچے کو جو ہے وہ نردی تو جو ہے اس میں ڈال دے، دریا میں ڈال دے، یہ سارا وہی یعنی القاء اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ تو جن کے جتنے بھی یہ چیزیں یہ سب وہی اسی میں آ جاتے ہیں کہ یہ ایک وہی کا ایک ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ سکھا دیتے ہیں کہ اس نے کام کرنا کیا ہوتا ہے۔ یہاں جو ہے وہ نحل جو ہے نا اصل میں شہد کی بس اس نحل کا مطلب ہوتا ہے عطیہ، یعنی کہ کسی کو اسی طرح شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ تعالیٰ خاص عطیہ ہے، اسی لیے عربی زبان میں اس کا نام ہی النحل، نحل کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ عطیہ ہے، جیسے ہم سورہ نساء میں پڑھ رہے ہیں فاتن و آت النساء صدقاتہن نحلہ، وہاں پہ نحلہ پڑھتے ہیں، عورتوں ان کے مہر بطور عطیہ خوش دلی سے ادا کرو، وآت النساء صدقاتہن نحلہ، تو وہاں پہ نحلہ ہی یعنی شہد کی مکھی کا نام یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ سے عطیہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان ہر
کی طبیعت اور فطرت میں فائدہ اور نقصان کی پہچان رکھ دی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ شہد کی مکھی کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تو جا اور بیوت سے، پہاڑوں سے اور درختوں میں، اور اپنے گھر، اپنا گھر بنا، اور پھر اس کے بعد تم سے پھلوں سے کھا اور پھر لے کے آ۔ مگر یہ ہے کہ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا وہ بتاتے ہیں کہ کھانا پہلے اس کے لیے بتایا کہ پہلے اپنا گھر بنا، اس کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے کھانے پینے کا اپنا اس کے لیے اس جا اور جا کے لوگوں کو شہد بنا، یعنی پہلے مناسب جگہ میں انتخاب کرو، اس کے بعد جو ہے وہ جاؤ اور ہر قسم پہ یہاں بھی یہ بتایا کہ من کل ہر پہاڑ پہ نہیں، جو یہاں بھی بتا دیا کہ ہر کسی پہاڑ پہ نہیں، من جو بیال یعنی جو پہاڑ جو اچھا ہو اس وہ بہتر سمجھتی اس کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ وہی ان کا تو ایک بڑا ان کا ایک نظام ہے، جیسے ہم شہد کی مکھی کا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا زبردست نظام ہے کہ کس طرح یہ شہد کا چھتا بناتی ہے، جو بالکل ایک وہ کہتے ہیں ہیگزاگونل شیپ میں، جس میں کوئی خلا نہیں ہوتا، اور کس طرح وہ کتنی کاریگری سے وہ بناتی ہے۔ ان کا ایک نظام ہے جس میں ایک ان کی ملکہ بھی ہوتی ہے جو ہر قسم کے دوسروں کو کام بھی سکھاتی ہے۔ اور اسی طرح پھر یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ جاتی ہیں ہر قسم کے جو ان کے پیرا دینے والی بھی ہوتی ہیں، جو شہد کے وہ لے کے آنے رس لے کے آنے والی بھی ہوتی ہیں، پھر وہیں پہ ان کے چھتوں میں سمجھو کہ ایک فیکٹری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دی ہے جو شہد تیار کرتی ہے، اور وہ شہد جو بتا دیا گیا ہے کہ میں یہ کل سے میں پھر کھا، اور اب ہر سلوک سبلا ضرور، اور ہر قسم کے پھولوں سے یہ لیتی ہے، کبھی کوئی کسی پھول سے لیتی ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شہد کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، رنگوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جیسے فضل سبل رب یخرج من بوتان شراب مختلف الوان فی شفاء للناس، یعنی اس کے مختلف اسی لیے رنگ ہوتے ہیں کہ وہ مختلف جگہوں سے، وہ مختلف پھولوں سے وہ کھاتی ہوتی ہے۔ تو یہاں پھر یہ بتایا گیا کہ یہ پھر شفا ہے لوگوں کے لیے، ہر لوگوں کے لیے پھر یہ شفا بھی ہے، مگر ہے کس کے لیے؟ جو پھر یہ بتائیے سبل، یہ سبل کا مراد ہے کہ شہد کے بنانے کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ راستے بھی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے اندر یہ بات وضعیت کر دی ہے کہ پھلوں کا رس چوسنے کے لیے چاہے وہ کتنی دور چلی جائے، لیکن پھر آسانی سے وہ اپنے گھر کو لوٹ آتی ہے، وہ راستہ نہیں بھولتی۔ تو ان کے بھی شہد جو ہے وہ پھر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت سے امراض کے لیے شافی بنایا ہے، جیسا کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی میں بھلائی ہے تو وہ پچنا لگوانے، شہد پینے اور آگ سے داغنے میں ہے، اگر وہ مرض کے مطابق ہو، مگر میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا، آگ سے داغنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگا کہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا، آپ نے فرمایا اسے شہد پلا، اس نے شہد پلایا، پھر آیا کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے اسے شہد پلایا لیکن شہد پلانے سے تو پیٹ اور زیادہ خراب ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 مرتبہ یہی جواب دیا کہ اسے شہد پلا۔ پھر چوتھی مرتبہ آیا تو آپ نے پھر یہی کہا، فرمایا شہد پلا، اس نے کہا میں نے اسے شہد پلایا لیکن اس کا پیٹ مزید خراب ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ شہد میں شفا ہے، اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اب اس نے پھر شہد پلایا تو اس کا بھائی ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ اگر شہد اس کے مطابق، کیونکہ یہ مختلف جڑی بوٹیوں سے یہ رس لے کے آتی ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ جڑی بوٹیوں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہیں، بہت سے جو ابھی بھی آج کل ہربل اتنی دوائیاں آ رہی ہیں تو یہ جڑی بوٹیوں سے بنائی جاتی ہیں، مگر اس پہ تحقیق نہیں ہوئی، اس لیے ہم پتہ نہیں، لیکن اندازہ نہیں کہ کیا کچھ ہے وہاں پہ، مگر یہ جو رس لے کے آتے ہیں یقیناً اس میں اللہ نے جو فرمایا ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا، یقیناً یقیناً شہد میں بہت زیادہ شفا ہے۔ اور پہلے تو دوائیاں بنائے شہد میں کرتے تھے، اب یہ الکوہل آ گئی ہے کہ الکوہل میں ڈال کے لگا لو، کیونکہ شہد ایسی چیز ہے جو کسی کو نہ ہی خراب ہوتی ہے، اور کسی چیز میں ڈال دیں شوق اس کو خراب ہونے بھی نہیں دیتی، تو شہد کی تو اللہ تبارک نے خاصیت رکھی ہے اس میں۔ تو پھر بتایا یہ پھر تو ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، پھر یہ دیکھیں یہاں پہ پھر آ گئی کہ نشانی ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، ہر تو جو غور و فکر کرے گا ہر چیز نشانی اسی کے لیے، جو غور و فکر کرے، اس کا نہیں ہوتا کہ ہر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دے دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو دے گا جس کو جو غور و فکر کرے گا، پھر اس کو سمجھ بھی آئے گی کہ اس کے لیے کیا بات اور کیا نہیں ہے، اسی کے لیے چل رہا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے چل رہے ہیں،
واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر، کہ پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اب پہنچا دیتے ہیں، یعنی کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیں گے، پھر موت بھی وہی دیتا ہے، اور تم اس کے 32 نمبر کو پہنچ جاتا ہے. یعنی اللہ کا تبارک اتنی نہیں کہ تمہاری کوئی پرورش، رزق رسانے کا سارا انتظام اللہ کے ہاتھ میں، بلکہ حقیقت یہ بھی کہ تمہاری زندگی اور موت بھی اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے. کوئی دوسرا نہ زندگی بخشنے کا اختیار رکھتا ہے، نہ موت دینے کا اختیار رکھتا ہے. اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہیں فوت کرتا ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جیسے انسان پہلے مرے نشو و نما کا اس کا ہوتا ہے، پھر دوسری جوانی کا دور آتا ہے، پھر تیسرا پھر ادھیڑ عمر کا، جس میں آدمی اپنی عمر اور صحت کے اعتبار سے پھر زوال پذیر ہونے لگ جاتا ہے، اور پھر چوتھا بڑھاپے کا، جب کمزوری اور ناتوانی اس کا لازمی حصہ بن جاتی ہے، اور جوں جوں اس کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کی تمام جسمانی صلاحیتیں کمزور ہو جاتی ہیں. اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جو بالکل بچے کے مانند ہو جاتا ہے، جس کی عقل جاتی رہتی ہے، جس کا یہ یہاں پہ الا عرض العمر، ایسی عمر میں وہ چلا جاتا ہے جس میں کہ نہ کچھ سمجھتا ہے، کیونکہ پھر نہ سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی کچھ نہیں سمجھتا. جیسے اللہ تعالیٰ صبح روم میں اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. یعنی اللہ وہ ہے جس نے تمہاری کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت بنائی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا بنا دیا. یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. وہ العلیم القدیر، وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قادر ہے. یعنی یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہتے ہیں کہ جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس ایسی بڑا بہت زیادہ بڑا ردی کی عمر سے بھی کہ پناہ مانگا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ اللہم انی اعوذک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیاء والممات. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے اور سستی سے، نکمی اور خراب عمر سے، اور قبر کے عذاب سے، اور دجال کے فتنے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی عمر سے بچائے جس میں انسان اپنا ہوش و واش کھو بیٹھے، جس کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کرنے لگا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے، یعنی کہ یا بتایا جا رہا ہے کہ جس سے انسان ناز کر رہا ہوتا ہے کہ جس کی بدولت ہی زمین کی دوسری مخلوقات پر اس کو شرف حاصل ہے، یہ بھی اللہ ہی کا بخشا ہوا ہے. تو اپنی آنکھوں سے ہم عبرتناک منظر دیکھتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ لمبی عمر دے دیتا، تو پھر وہی شخص جو کبھی جوانی میں دوسروں کو عقل سکھاتا تھا، وہ کس طرح ایک بالکل گوشت کا لوتھڑا بن کر رہ جاتا ہے، جسے اپنے تن بدن کا بھی کوئی ہوش نہیں رہتا. اس کو پھر بچوں کی طرح ڈیل کیا جاتا ہے، اسی طرح پھر اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ورنہ اسے تو ہوش بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ایسی عمر سے بچائے جس میں انسان کو ہوش و واش نہ رہے. معذوری کی عمر سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے. ان اللہ علیم قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا، ہر چیز پر قادر. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کرے، اس کی سب کچھ اختیار اسی کا ہے. تو یہ سارے دلائل اللہ تبارک و اسی طرح دیے جاتے ہیں. یہ سب دلائل اللہ ہی کے وحدانیت کے لیے ہیں، کہ اللہ ہی ہے، ایک واحد ایک الہ ہے جو یہ سب کچھ کام کر رہا ہے. یہ نہیں کہ اس نے کچھ چھوڑ دیا ہے، کہ سب کو بتوں کے حوالے کر دیا، یا کوئی اور اس کا کوئی شریک بن گیا ہے. یہ سب چیزیں اللہ ہی کے، سارے جتنے مویشی ہیں جو ہمارے لیے دودھ ہمیں دودھ پلا رہے ہیں، جو ہمارے لیے مکھیاں شہد بنا رہی ہیں، سب کچھ انسانوں کے اللہ تبارک ان کو سب کو کام پہ ڈیوٹی پہ لگایا ہوا ہے. تو یہ ہمارے لیے ہی کام کر رہے ہیں. پھر ہمیں کس کا، ہمیں بھی اسی کے لیے کام کرنا چاہیے جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو ہمارے لیے بنا دیا. تو ہمیں بھی اسی کی عبادت کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو خود کچھ نہیں کر سکتا، جس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، جو اس کے اختیار میں تو اتنا بھی نہیں ہے کہ اپنا ایک بال سفید ہونے سے وہ بھی بچا لے، اس کی ہم اگر پوجا کرنے لگیں اور اس کے عبادتوں میں لگ جائیں تو کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے اللہ کے ساتھ بھی اور اپنے آپ کے ساتھ بھی. کیونکہ ایک وقت آئے گا جس میں ہم، جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ اس دن شیطان ان کا ولی ہوگا، اور شیطان تو پھر ہم جیسے پڑھا ہے کہ وہ تو انکار کر دے گا، صاف کر دے گا کہ میرا وعدے تو سارے جھوٹے وعدے تھے، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، میں نے صرف تمہیں بلایا تھا، تم خود ہی آ گئے، میرا کوئی زور تو نہیں تھا تم پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس کے ایسی شرک سے بچائے، بدعات سے بچائے. ایک اللہ ہی کے، ایک اللہ ہی خالص، ایک اللہ کی رضا کے لیے، ایک اللہ ہی کے لیے عبادت کرنے والا بنا دے.
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح راہ پہ چلائے، اور ہمارے جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ان کو قبول فرما لے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔